جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں اولاد کی طرف سے دیے گئے دکھوں اور تکلیفوں کی وجہ سے، جس گھر میں بوڑھے والدین آنسو بہاتے ہوں، درد کی شدت سے کراہتے ہوں، اور جہاں راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر بوڑھے والدین دن میں بھی آنسو بہاتے ہوں اور رات کو بھی آنسو بہاتے ہوں، قسم ہے اللہ پاک کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق ایسے گھر میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، دن کو بھی روتے ہوں اور راتوں کو بھی روتے ہوں، راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہوں، راتوں کے دوسرے پہر اٹھ کر روتے ہوں، فرمایا ایسے گھروں میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں، اور یہ مصیبتیں آزمائش نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ایسا گھر جہاں والدین کا دل ٹوٹ جائے، جہاں ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، جہاں ان کی عزت کو مجروح کر دیا جائے، جہاں ان کی خدمت کے بجائے انہیں بوجھ سمجھا جائے، وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ایسے گھروں میں خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ہر کام میں رکاوٹیں اور مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق جو اولاد والدین کو ستاتی ہے، والدین کو رلاتی ہے، ان کی بے عزتی کرتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کے آنسوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، وہ نہ صرف دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت سزا کی مستحق بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، والدین اگر راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، ماں باپ اگر راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ خفا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے والدین کو راضی کرو۔ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے میرے بھائیوں، اور جو گھر والدین کے آنسوں سے بھر جائے، جو گھر والدین کے دکھوں سے بھر جائے، جہاں وہ اپنی ہی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر، ماں باپ اپنی ہی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر راتوں کی تنہائی میں سسکیاں بھریں، راتوں کی تنہائیوں میں روئیں، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کا عذاب اترتا ہے جس گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایسے گھروں میں 5 بڑی مصیبتیں ضرور آتی ہیں، اور یہ محض آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سخت سزا ہوتی ہے۔ یہاں پر میں تمہیں پتھر دلوں کو موم کر دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک نوجوان میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، آپ میرے باپ کو بلا کر اس کو کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ تجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، بغیر پوچھے تیرا مال کیوں خرچ کر دیتا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا ابا، رسول کریم نے آپ کو بلایا ہے، رسول کریم کی عدالت لگی ہے، اپنی عدالت میں آپ کو بلایا ہے۔ بوڑھے باپ کے قدم جسے زمین نے جکڑ لیے ہوں، بوڑھے باپ کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں بے چینی تیرنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول کریم کی عدالت میں بیٹے نے میری شکایت کر دی۔ لرزتے ہاتھوں سے سوٹی سنبھالتے ہوئے کامتے قدموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے قدم بڑھائے۔ یہ بوڑھا شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھا ہی رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا
کہ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس نوجوان کے باپ سے کہو جو ابھی راستے میں ہے، آپ تک پہنچا نہیں ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ آئے تو اسے کہنا کہ اے بندے، جو اشعار تو نے راستے میں اپنے دل میں پڑھے ہیں نا، پہلے وہ اشعار سناؤ۔ اس نوجوان کے باپ کو کہنا اے اللہ کے نیک بندے، راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دکھ بھرے اشعار اپنے دل میں پڑھے ہیں نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے شفقت بھری نظر اس بوڑھے پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ کے بندے، تیرا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے جو اشعار تو نے اپنے دل میں آتے ہوئے پڑھے تھے نا، دل میں کہے نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ یہ سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھیں برس رہی تھی، دل زخموں سے چور چور تھا۔ باپ نے روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ بھرے اشعار سنائے۔ وہ اشعار عربی زبان میں تھے، ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ باپ نے کہا اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، میری نیند، میری بھوک، میری خوشیاں سب کچھ تیرے لیے تھا، میری خوشی بھی تیرے لیے تھی، میری نیند بھی تیرے لیے تھی۔ میں دن میں محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا تھا، پورا دن کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پر بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں پورا دن محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا، تجھے گلے لگا کر سوتا۔ جب میں تجھے گلے لگاتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بیٹا، تیری ہلکی سی آہٹ پر میں جاگ جاتا تھا۔ جب تجھے بخار آتا تھا نا تو میں پوری رات تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ جب تو کروٹ بدلتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ بیٹا، تو گود میں تھا، میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، میں آج بھی تیرے لیے فکر میں ہوں۔ بیٹا، جب تجھے بخار آتا نا تو میں رات بھر تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، تیرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا تیری سانسیں گنتا رہتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے۔ بیٹا، میں تیرے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا رہا، میں تیری بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے، میرے بیٹے کو آزاد کر دے اس بیماری سے۔ بیٹا، میں اپنی نیندیں تجھ پر قربان کرتا رہا، مگر آج تو کہتا ہے کہ میں تیرے مال کو کیوں خرچ کرتا ہوں؟ بیٹا، تیرے رونے پر میں روتا تھا، میں وہ باپ ہوں، تیری آہ پر میری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر میری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر میرا دل لرز جاتا تھا۔ جب تو بیمار ہوتا میں دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کو بھاگتا کبھی ادھر کو بھاگتا، تیرے لیے دوا لاتا۔ جب تو بھوکا ہوتا میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا۔ جب میں تجھے بھوکا دیکھتا تھا تو میں بیماری کے ہونے کے باوجود بھی، بیمار ہونے کے باوجود بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی، میں لاغر ہونے کے باوجود بھی محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا تھا، پھر وزنی بھاری بوریاں اپنے کندھے پر لاتا تھا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے شہزادے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو بھلا دیا، اپنی خواہشات قبرستان میں دفن کر دی، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، تو بچہ تھا، میں جوان تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنی سانسیں گھٹاتا رہا، تجھے زندگی دیتا رہا۔
اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تجھے کھلاتا رہا، تجھ میں جوانی بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، یہاں تک کہ آج تو طاقتور ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا، آج تو عزت دار ہو گیا اور میں بے عزت ہو گیا۔ ہائے ہائے، دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، یہ بڑا شخص دکھ بھرے اشعار سنا رہا تھا، دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھا، وہ نوجوان جو زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، بیٹے کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ باپ نے کہا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے اپنے باہوں میں لیے پھرتا تھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے مجھے بوجھ سمجھنے لگا ہے، میری پچھلی قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ بیٹا جب تو چل نہیں سکتا تھا میں نے تجھے انگل پکڑ کر چلنا سکھایا، آج جب میں لرزتے قدموں سے چلتا ہوں، آج جب میں کمزور قدموں سے چلتا ہوں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹا میں تیری ہنسی کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، تیری مسکراہٹ کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، اپنی نیندیں قربان کرتا رہا، اپنی خوشی قربان کرتا رہا، آج جب میری آنکھوں میں جھریاں آئیں تو نے مجھے سہارا دینا بھی چھوڑ دیا۔ بیٹا تیرے رونے پر میری دنیا لرز جاتی تھی، آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو بیمار ہوتا تھا، میں رات بھر جاگتا تھا، تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن آج میں بستر پر بے بس پڑا ہوں اور تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو مجھ سے میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے تیری ہر خوشی پوری کی، اپنی ضرورتوں کو بھلا کر تجھے خوشیوں سے نوازا۔ ہائے بزرگ کے دکھ بھرے اشعار نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا، باپ کے دکھ بھرے جملوں نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا۔ نبی نے روتے ہوئے نوجوان بیٹے کی طرف دیکھا، وہ نوجوان بیٹا جو اس وقت زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ نوجوان لرزتے ہوئے قدموں سے اپنے باپ کی طرف بڑھا، بوڑھے باپ کے قریب آیا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور زاروں قطار رو کر کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دو، رو کر کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی شکایت آپ کے دل پر اتنا بڑا زخم لگا دے گی۔ ابا میں نے آپ کے احسانات کو بھلا دیا، مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنی ہی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھونے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان کان کھول کر سن لے، آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جہاں چاہے تیرے مال کو استعمال کر سکتا ہے، تو ہرگز نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں، اس گھر میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ فرمایا پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں، دعائیں لبوں سے نکلتی رہتی ہیں، دعائیں منہ سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی ہیں۔ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے التجائیں کرتے ہیں، بیماری سے شفا کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، مگر ہر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں۔ اور جس گھر میں بوڑھے والدین کے دل ٹوٹ جائیں، وہاں برکت اور قبولیت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا،
جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں شیطان اس گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین کی نافرمانی کی جاتی ہو، بوڑھے والدین کو بے عزت کیا جاتا ہو، اونچی آواز میں بک بک کی جاتی ہو، اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ اور جس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دے وہاں ایسی تباہی آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کو آپس میں دشمن بنا دے، رحمت کو زحمت میں بدل دے اور محبت کو نفرت میں بدل دے۔ وہ گھر جہاں والدین کی آنکھیں نم ہوں وہاں شیطان اپنے جال پھیلا کر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی تباہی ہوتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی رہتی ہے، یہ تباہی ہے۔ جب شیطان گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے نا ماں باپ کے رونے کی وجہ سے، اللہ اکبر، پتہ ہے پھر کون سی تباہی آتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی لگی رہتی ہے۔ اولاد اپنے دل سے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز اور تلاوت بھاری لگنے لگ جاتی ہے۔ شیطان دماغ میں ایسے خیال ڈالتا ہے کہ بندہ والدین کو ہی اپنی بدبختی کی وجہ سمجھنے لگتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں وہاں بے برکتی ایسے بسیرا کر لیتی ہے کہ دولت ہونے کے باوجود بھی سکون غائب ہو جاتا ہے۔ پھر گھر میں دولت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس دولت میں برکت نہیں ہے، کھانے میں لذت نہیں رہتی اور زندگی ایک عجیب بے چینی میں گزرنے لگتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسے گھروں میں بیماریاں، ذہنی دباؤ، ناگہانی آفات دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اندر ہی بسیرا کر لیتی ہیں۔ ہر کام میں رکاوٹ، ہر قدم پر پریشانی اور ہر لمحے بے سکونی کا سامنا لگا رہتا ہے، کیونکہ والدین کی آہیں، والدین کی تڑپ زمین پر نہیں گرتی، والدین کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش الہی کا دروازہ جا کھٹکھٹاتے ہیں اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتے ہیں۔ خدارا میرے بھائیو، والدین کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑیں۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یاد رکھنا یہ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم ایسی بیماری میں، ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہوں گے نا۔ اگر تم نے کسی کو دکھ دیا، کسی کے دل کو زخمی کیا، کسی کے بڑھاپے میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ساری زندگی چین سے گزار پاؤ گے، سکون سے گزار پاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، اور جب مکافات عمل آئے گا نا تو تمہیں احساس ہوگا کہ والدین کے آنسو کتنے بھاری ہوتے ہیں۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تمہاری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا موقع تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں باپ کی انگل پکڑ کر میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ بچے تھے جو کھیل رہے تھے، بچوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے کیا کیا، باپ کی انگل چھوڑی اور کھیل کود میں مست ہو گیا۔ میرا باپ آگے کو نکل گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، بچوں کا ہجوم تھا، میرا باپ آگے کو نکل گیا اور میں بچوں میں کھیل کود میں مست ہو گیا۔ جب کھیل ختم ہوا، جب میں اپنے ہوش میں آیا، جب میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا باپ نہیں تھا، میرا باپ میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ جب میں نے باپ کی کمی محسوس کی تو میں رونے لگا۔
میں چیخنے لگا، باپ کو تلاش کرنے لگا۔ کہتے ہیں پاگلوں کی طرح کبھی ادھر کو بھاگتا ہوں، کبھی ادھر کو بھاگتا ہوں، ہائے میرا باپ کہاں چلا گیا، میں تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا، باپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں، میرا باپ کہاں چلا گیا۔ اس سے پوچھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، کسی نے بھی نہ بتایا کہ تیرا باپ کہاں ہے۔ میں باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھکا تو زمین پر لیٹ گیا، اب روتا ہی چلا جا رہا تھا، اونچی اونچی آواز میں چیختا ہی چلا جا رہا تھا۔ اچانک میرا باپ بھی مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ نکلا۔ میرا باپ جب میرے قریب آیا نا تو مجھے ڈانٹ کر کہا، او سعدی، میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی، اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی۔ او نادان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو بچے باپ کی انگل چھوڑتے ہیں نا وہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ جو بچے باپ کی انگل چھوڑتے ہیں نا تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، وہ اسی طرح روتے رہتے ہیں جس طرح تو رو رہا ہے، اسی طرح تنہا رہ جاتے ہیں، پھر کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا، پھر کوئی بھی ان کے دردوں کو نہیں سمجھتا، کوئی بھی ان کا دوست نہیں بنتا۔ اے نوجوان، ساری کائنات تجھے نیچے کو دیکھنا چاہتی ہے، تجھے گرانا چاہتی ہے، ایک تیرا باپ ہی ہے جو تجھے اوپر کو دیکھنا چاہتا ہے، جو ہر حال میں تجھے ترقی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بازار سے ہر چیز مل جاتی ہے مگر باپ کا پیار نہیں ملتا۔ آج گھر میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، گھر پرسکون ہے، گھر میں سب کچھ ہے، مگر گھر بوڑھے باپ کی آواز سے خالی ہے۔ گھر میں بوڑھے باپ کی آواز نہیں گونجتی، گھر میں بوڑھے باپ کی کھانسی کی آواز نہیں آ رہی، وہ کھانسی کی آواز جسے سنتے ہی سب بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ کھانسی کی آواز جو کبھی ہمیں سکون دلایا کرتی تھی۔ جب رات کی دوسرے پہر ابو کھانستے تھے تو ہمیں یقین ہو جاتا تھا، ہمیں دلاسا ہو جاتا تھا کہ شکر الحمدللہ ہم باپ والے ہیں، ہمارا باپ زندہ ہے۔ مگر آج اس کھانسی کی آواز سننے کے لیے بھی ہمارے کان ترس رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی بوڑھے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، بوڑھے باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مگر وقت گزر گیا ہے، بوڑھا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، مگر وہ در بدر بھٹک رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگتے ہیں لوگ، خیرات نہیں دیتے، کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ ایسے منظر دیکھ کر میرے بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، ان کے دکھ سن لیا کرو، ان کے درد سن لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔